الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس صورت کو اگر کسی مریض پر دم کیا جائے یا پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اس صورت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت فضائل آئے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے اس صورت کی۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل صورت ہے اور اس کا جو نزول ہے وہ بھی ابتدائی جو ایام ہیں اس میں جو ہے اس کا نزول ہوا، اور جو ہے یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی یہی صورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن جو پوری صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا۔ آپ نے جو ہے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو قریبی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ایک شخص آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کی کہ ہمارے ایک شخص کو بچھو نے ڈسا ہے، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اس کا علاج ہے تو وہ آ کر اس مریض کا علاج کرے۔ تو ایک صحابی جو ہے آپ تشریف لے گئے اس قبیلے میں اور اس شخص کو آپ نے دم کیا۔ آپ کے دم سے جو ہے جو بچھو کا ڈسا ہوا شخص تھا جو تڑپ رہا تھا وہ بالکل جو ہے ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس کو درد ہوا ہی نہیں، درد غائب ہو گیا اس کے دم سے۔ اس کے بعد اس قبیلے والوں نے جو ہے آپ کو 30 بکریاں اس کے عوض میں، دم کے عوض میں آپ کو دیں۔ اور اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میں دوران طواف مجھے اس قدر شدید درد ہوا کہ میرا جسم حرکت تک نہیں کر رہا تھا، تو میں نے جہاں درد ہو رہا تھا وہاں ہاتھ رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھی تو فوراً وہ درد غائب ہو گیا، ایسے غائب ہوا کہ کبھی مجھے درد ہوا ہی نہیں۔ اور بعد میں جو ہے میں جب بھی درد ہوتا تو اس جگہ پہ ہاتھ پھیر کے سورہ فاتحہ پڑھتا تو مجھے شفا ملتی، اور میں زمزم جو ہے پانی، اس زمزم پہ جو ہے دم کر کے وہ پی لیا کرتا تھا، مجھے جو ہے وہ توانائی بھی ملتی تھی اور شفا بھی ملتی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس درد کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری دوائیاں کھائیں لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ یہ جو ہے جس شخص کو بچھو ڈسے، سانپ ڈس لے تو اس کے لیے بھی یہ صورت ہے، یہ صورت پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ صورت روزانہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، 41 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ غموں سے دور، تنگ دستیوں سے دور آپ سے دور ہو جائیں گی، پریشانیاں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی، جسم میں تقویت آ جائے گی، توانائی آ جائے گی، جسم آپ کا تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ڈپریشن میں اگر ہیں تو وہ بھی یہ روزانہ صورت پڑھے تو انشاءاللہ اس ڈپریشن سے بھی بندہ جو ہے آزاد ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو آپ نے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ کا معمول بن جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جو ہے جسم میں کس قدر توانائی اور بیماریوں، غموں سے اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ ایسے ایام ہیں ماہ رمضان کے، تو تقریباً ہر شخص جو ہے سحری میں اٹھتا ہے، تہجد کی بھی سعادت حاصل ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ سستی نہ کرے۔
تو اسی طرح فجر جو ہے وہ پڑھ لے، سنتیں پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ اس کو پڑھے، اور فرض سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ بہت ساری آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور سمجھو کہ یہ کامیابیوں کی کنجی ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا تو قدم قدم پر جو ہے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔